السلام علیکم۔ حیرت گدا سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے چلتی پھرتی لاش۔ یہ جون سن 1967 کا مہینہ تھا۔ ایک سروے کے سلسلے میں ایبٹ آباد سے تھکا دینے والی بلکہ جوڑ جوڑ ہلا دینے والی لانگ ڈرائیو کے بعد ناران ریسٹ ہاؤس پہنچے تو سپہر ڈھل چکی تھی۔ سامان اتروا کر مناظر قدرت سے لطف اندوز ہونے کے لیے ریسٹ ہاؤس کے لان میں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ گرم گرم چائے کے گھونٹ تسکین بخش تھے۔ گہری وادیوں میں سر شام اونچے گھنے چنار کے درختوں نے سرمئی غلاف اوڑھ لیے تھے۔ یہ سما رنگین اور دلکش تھا۔ یہاں کی ہر چیز سحر انگیز تھی۔ در حقیقت نگاہیں ان مناظر سے ہٹانے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں سانع ازل اور نقاش فطرت کے اس قول کو سوچنے لگا، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ریسٹ ہاؤس کا چوکیدار خدمت گزاری میں یکتا، چوکیدار اور خانسامہ بیک وقت سب کچھ تھا۔ اس سے لے دے کر وہاں رہنے کی اجازت حاصل کر لی تھی۔ چائے کی پیالی بنا کر وہ کمرے میں چلا گیا اور آتش دان کے قریب سرد رات سے محفوظ رہنے کے لیے لکڑیاں رکھنے لگا۔ ہمارا ڈرائیور عبدالکریم بھی خوبیوں کا مالک تھا۔ اس نے چوکیدار عبدالشکور، جسے شکورہ کہتے تھے، اس سے فوراً دوستی کر لی اور اس کا ہاتھ بٹانے لگا۔ غسل خانے کی صفائی، بستر کی درستگی میں مصروف ہو گیا اور ہم کرسی پر دراز ہو کر تھکن کے مارے اونگنے لگے۔ مغرب کی نماز سے فارغ ہوئے تو عبدالکریم نے کھانے کی میز لگانے کی اجازت طلب کی، جسے ہم نے عشاء کی نماز تک مؤخر کر دیا۔ بعد عشاء عبدالکریم نے سلگتی ہوئی لکڑیوں کو آتش دان میں لوہے کی سلاخ درست کرتے ہوئے بتایا کہ شکورہ یہاں 15-16 سال سے ملازم ہے اور مہمانداری کی اعلیٰ صلاحیتوں کا حامل ہے، جس کا تجربہ ہمیں میز پر چنے ہوئے کھانے سے ہو ہی چکا تھا۔ سلسلہ کام و دہن سے فارغ ہوئے تو ہم بھی آتش دان کے قریب کرسی پر بیٹھ گئے اور اگلے دن کی محکمانہ کارروائیوں کے بارے میں سوچنے لگے۔ پھر باہر ٹہلنے کے ارادے سے نکلے تو چہل قدمی دشوار ہو گئی۔ ابھی 9 ہی بجے تھے کہ سرد یخ بستہ ہواؤں کے جھکڑ چل رہے تھے۔ اس قدر گرم کپڑے ہم ساتھ نہ لائے تھے، لہٰذا کمرے میں واپس آ گئے اور کرسی پر دراز ہو گئے۔ عبدالکریم کے ساتھ شکور بھی قالین پر آ بیٹھا۔ شکور کو اب ہم نے بہت قریب سے دیکھا۔ کھچڑی داڑھی، سر کے سفید بال اور ایسے خوشگوار ماحول میں رہنے کے باوجود چہرے کی جھریاں اور آنکھوں کی گہرائیاں زمانے کی ستم رسیدگی کی چغلی کھا رہی تھیں۔ سلسلہ کلام پہاڑیوں، وادیوں، موسم، برف باری سے ہوتا ہوا نہ جانے کہاں کہاں تک دراز ہوتا چلا گیا۔ باتوں باتوں میں روحوں کا ذکر چل نکلا۔ شکورے نے عبدالکریم کو اتنی تھوڑی سی ملاقات میں نہ جانے کیا داستان غم سنا دی تھی کہ وہ بولا، کیوں ڈاکٹر صاحب، یہ روحوں کا معاملہ کیا سچا ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے شکورے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا، صاحب جی، اس شکورے نے روحوں کو دیکھا ہے، بلکہ روحیں اس کے گھر میں آتی جاتی رہتی تھیں۔ ہم نے غور سے شکورے کو دیکھا تو وہ خالی خالی نظروں سے انگاروں کو گھور رہا تھا۔ نیچی نگاہوں سے صرف یہ بولا، ہاں صاحب جی، کیا روحیں انسان کو ستاتی ہیں اور مرنے کے بعد بھی آتی ہیں؟ آخر مجھ سے رہا نہ گیا اور اپنے علم کے مطابق اسے جواب دیا، میں تمہارا مطلب اب بھی نہیں سمجھا، مگر میری معلومات کے مطابق روحوں کو آنکھوں سے دیکھنے کے واقعات کا ذکر ہم نے قدیم تحریروں میں بھی پڑھا ہے۔ عام طور پر روحیں اس وقت بار بار ظاہر ہوتی ہیں جب مرنے والوں کو غیر معمولی حالات میں کسی خاص مقام سے رخصت ہونا پڑتا ہے۔
ایسی روحوں کو بے چین اور پریشان روحیں بھی کہا جا سکتا ہے، اور تشدد کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے انسانوں کی روحوں کا کسی خاص مقام یا مکان میں بار بار آنا اسی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ فلسفیوں کا کہنا ہے مقام مرگ سے روح کا جذباتی تعلق کسی روح کے بار بار نظر آنے کی ایک قابل قبول توجیہ ضرور بن جاتی ہے۔ یہ کہہ کر ہم چپ ہو گئے۔ اگر ہم وہاں اکیلے ہوتے تو ضرور کوئی کتاب یا رسالہ لے کر پڑھنے لگتے، مگر عبد الکریم جیسا شخص کیسے خاموش رہ سکتا تھا؟ اس نے شکورے کو کریت کریت کر اپنی داستان سنانے پر مجبور کر دیا، جس کے بعد شکورے نے اپنی غم آلود بپتا اس طرح سنائی۔ میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ ہمارا مکان بالا کوٹ سے 10-12 میل دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھا۔ بچپن میں باپ مر گیا۔ ماں نے مجھے پالا پوسا، اور جب میں 10-12 سال کا تھا وہ بھی داغ مفارقت دیکھ کر خالق حقیقی کے پاس چلی گئی۔ کوئی عزیز رشتہ دار سرپرستی کے لیے تیار نہ تھا۔ میں پیدل چلتے چلتے جدھر منہ اٹھا کئی دن کی تگ و دو کے بعد کالام آ گیا، اور وہاں ایک ہوٹل میں برتن دھونے لگا۔ گاہکوں کو چائے پلانے کی ملازمت کر لی۔ سال بھر ملازمت کی۔ ملازمت کیا تھی؟ بس سر چھپانے کا آسرا تھا، اور پیٹ بھر روٹی مل جاتی۔ کبھی کبھار 5-7 روپے مالک دے دیتا۔ یہی میری ملاقات دلاور خان سے ہو گئی، جو کسی نہ کسی طرح مجھے ایبٹ آباد لے آیا۔ ایبٹ آباد میں دلاور خان کا بہت اچھا کاروبار تھا اور عمدہ رہائش گاہ تھی۔ بازار میں شیشے کے برتنوں کی دکان بھی تھی۔ دلاور خان نے در حقیقت مجھے اپنے بیٹے کی طرح رکھا۔ اس کی صرف ایک بیٹی خانم تھی جو عمر میں میرے برابر تھی۔ مجھ سے پردہ کرتی تھی، مگر کبھی کبھی آمنا سامنا ہو ہی جاتا تھا۔ دلاور خان نے کاروبار کے ساتھ ساتھ مجھے پڑھنا لکھنا بھی سکھا دیا۔ ایک بات خاص تھی، وہ یہ کہ وہ جو خود کھاتا مجھے کھلاتا، اور جو کپڑے خود پہنتا ایسے ہی میرے لیے سلواتا۔ اس طرح وقت گزرتا رہا، اور میں اب اپنے ماضی کو بالکل بھول کر دلاور خان کے گھر کا فرد بن چکا تھا۔ دلاور خان کا ایک دوست دستگیر خان تھا، جس کے ساتھ وہ لنڈی کوتل میں لاکھوں کا کاروبار کرتا تھا۔ پھر چند سالوں سے یہ دھندا چھوڑ کر دستگیر خان، جسے ہم دستی چاچا کہتے تھے، نوشہرہ میں، اور دلاور خان نے ایبٹ آباد میں دکانیں کر لی تھیں۔ سامان کی خریداری کے سلسلے میں دلاور خان اور میں نوشہرہ جاتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد جب دلاور خان بیمار رہنے لگے تو میں تنہا بس میں بیٹھ کر نوشہرہ چلا جاتا، ضروری سامان خریدتا اور رات گئے تک واپس آ جاتا۔ بس نہ ملنے پر کبھی کبھار دستی چاچا کے گھر نوشہرہ قیام بھی کرنا پڑ جاتا۔ اس طرح میرے اور دستگیر خان کے مراسم خاصے ہو گئے۔ 5 سال اور گزر گئے۔ دلاور خان کی صحت جواب دیتی جا رہی تھی۔ دکان پر وہ برائے نام آتا، میں ہی تمام حساب کتاب رکھتا تھا۔ صحت کی خرابی کی وجہ سے ہی دلاور خان نے ایک دن اپنی بیٹی خانم کی شادی میرے ساتھ کر دی۔ چاچا دستی بھی شریک تھا۔ یہ پہلا دن تھا جو میں نے چاچا دستی کو دلاور خان کے ساتھ اونچا اونچا بولتے دیکھا تھا۔ بعد میں دلاور خان نے مجھے بتایا کہ لنڈی کوتل کے کاروبار میں اس کے کئی لاکھ روپے چاچا دستی نے دینے تھے، جو اب وہ دینے سے انکار کر رہا تھا۔ بہرحال خانم سے شادی کا فائدہ یہ ہوا کہ مجھے ایک اچھی بیوی اور دلاور خان جیسا سرپرست مل گیا، اور دلاور خان کو ایک پر اعتماد، صحت مند اور پرخلوص داماد مل گیا۔ ایک دن رازدارانہ طور پر دلاور خان نے مجھے وہ کاغذات بھی دکھا دیے جن میں نوشہرہ کی دکان اور مکان بالعوض 3 لاکھ روپیہ دلاور خان کو چاچا دستی نے لکھ کر دیے تھے، اور واپسی کی مدت کو ختم ہوئے بھی 2 سال گزر چکے تھے۔ چاچا دستی اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح یہ کاغذات اس کو واپس مل جائے، تاکہ دلاور خان کے بعد اس کے وارث کوئی فساد نہ کر سکیں۔
دلاور خان اب گھر سے باہر نہ نکلتا تھا۔ خانم دن بھر اس سے جو ہو سکتا خدمت کرتی، وہ خود ماں بننے والی تھی۔ رات کو میں دکان کے دھندوں سے فارغ ہو کر ہر ممکن تیمارداری کرتا، مگر اس کی حالت روز بروز گرتی جا رہی تھی۔ ایک رات ابھی میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ دلاور خان کے کمرے سے چیخنے اور لڑائی جھگڑے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں کچھ زیادہ تھک گیا تھا۔ خانم اٹھ کر بھاگی، پھر خاموشی چھا گئی۔ جب کافی دیر خانم واپس نہ آئی تو صورتحال کو سمجھنے کے لیے میں خود کمرے کا دروازہ کھول کر دوسرے کمرے میں جیسے ہی گیا، دھک سے رہ گیا۔ خانم آدھی بستر پر اور نصف زمین پر بے ہوش پڑی تھی، اور برابر میں زمین پر دلاور خان خون میں لت پت پڑا تھا، جو میرے پہنچنے سے قبل ہی چل بسا۔ مشکل سے خانم کو اٹھایا اور ہوش میں لایا تو اس کے منہ سے صرف دستی چاچا نکلا، اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ الماری کا سامان فرش پر بکھرا پڑا تھا، اور نوشیرہ والے مکان اور دکان کے کاغذات غائب تھے۔ ہمارے پاس پڑوس میں دور تک کوئی بھی نہیں رہتا تھا کہ کسی کو مدد کے لیے بلایا جائے۔ تمام رات خانم کو ہوش میں لانے اور تسلی دلاسے میں گزر گئی۔ بات بالکل صاف تھی کہ دستی چاچا نے موقع پا کر بابا دلاور کو قتل کر دیا اور کاغذات اڑا کر لے گیا۔ صبح کو 2-4 مددگار جمع ہو گئے۔ تمام دن پولیس کے جھمیلوں میں گزر گیا۔ شام سے قبل تدفین سے فارغ ہوا، تب ہم دونوں گھر میں تنہا رہ گئے۔ 2-4 جو دور پرے کے رشتہ دار آئے تھے وہ سب بھی چلے گئے۔ خانم کی دلجوئیوں کے باوجود اس کی صحت گرتی چلی گئی، اور آخرکار ایک دن وہ بھی ایک مردہ بچے کو جنم دے کر ایبٹ آباد کے سول اسپتال میں اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ گھر کی تنہائی کاٹ کھانے کو آتی تھی۔ باہر ہی شب و روز گزارنے لگا۔ چند دن کے بعد گھر آیا۔ رات کو نامعلوم کب آنکھ لگی، چاچا دلاور کے کمرے سے مان اسی طرح چیخو پکار کی آواز آئی اور میں چونک اٹھا۔ ان کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ برآمدے کی روشنی کھڑکی کے شیشوں سے چھن چھن کر آ رہی تھی۔ دل دھک سے رہ گیا۔ چاچا دلاور کی لاش اسی طرح خون میں لت پت فرش پر پڑی تھی جیسے قتل کی رات میں نے دیکھی تھی، مگر جب میں نے بتی جلائی تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ میں اسے اپنا وہم سمجھ کر آگے بڑھا تو فرش پر تازہ خون پڑا ہوا تھا۔ صحن میں ایک پرانا اخروٹ کا گھنا درخت تھا۔ مجھے وہاں ایک سایہ نظر آیا۔ صحن کا دروازہ کھول کر باہر آیا تو ایک انسانی ہیولہ جو سوائے چاچا دلاور کے کوئی نہ تھا، درخت کے قریب جا کر غائب ہو گیا۔ ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ صبح سویرے اٹھ کر فرش سے خون صاف کیا اور اپنی دکان پر چلا گیا۔ اس دن ایک ڈاکٹر صاحب سے دوائی خریدی اور سو گیا۔ چند دن کے بعد پھر یہی ڈرامہ ہوا۔ رات گئے ایسی دھما چوکڑی سے آنکھ کھلی۔ برابر کے کمرے سے ویسی ہی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی دھم سے گرا اور خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے چیخا ہو۔ ایک لمحے کے لیے خوف سے میرا سارا بدن پسینے میں شرابور ہو گیا۔ خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ گھر میں سوائے میرے اور کوئی بشر نہیں ہے۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے میں دبے پاؤں برابر کے کمرے کی جانب چلا۔ دروازے کی درز سے جھانک کر دیکھا تو ایک آدمی دوسرے کو گرانے اور پہلا مزاحمت کرنے میں سرگرداں تھا۔ اتنے میں پہلے نے چاقو نکال کر پیٹ میں گھونپ دیا، اور دوسرا شخص جو چاچا دلاور کے سوا کوئی نہیں تھا دھڑام سے گرا تو میز کے کونے سے اس کا سر پھٹ گیا۔ خون کے فوارے ابل رہے تھے۔ حلق سے عجیب سی آواز نکلی۔ پہلا شخص الماری سے کوئی چیز لے کر غائب ہو گیا۔ میں اندر جھپٹا اور لائٹ جلا دی۔ میری حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ سب منظر غائب ہو گیا اور وہاں کوئی فرد بھی نہ تھا۔ میں تنہا کھڑا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔
البتہ وہاں تازہ خون فرش پر پڑا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں چند دن پہلے دلاور خان مردہ پائے گئے تھے۔ میں باہر صحن میں آیا اور ادھر ادھر پاگلوں کی طرح تکنے لگا کہ اچانک رات کے اندھیرے اجالے میں چاچا دلاور، جس کے سر سے صاف خون بہتا دکھائی دے رہا تھا، اخروٹ کے درخت کے قریب کھڑا نظر آیا۔ اف میرے خدا! دلاور خان کی لاش، اس کی سفید داڑھی سے خون ٹپک رہا تھا، قمیص شلوار بہتے ہوئے خون سے سرخ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی کی تلاش میں وہ لاش ادھر سے ادھر ٹہل رہی ہو۔ میں برآمدے میں جہاں تھا وہیں اپنے تمام حوصلہ و ہمت کو مجتمع کیے کھڑا رہا۔ قدم من بھر کے ہو گئے، آنکھیں چلتی پھرتی لاش پر ٹک کر رہ گئیں۔ پراسرار لاش چلتے چلتے ٹھہر گئی، اچانک پلٹ کر مجھے دیکھا اور میری جانب قدم اٹھانے لگی۔ میں نے چیخنا چاہا مگر منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، آواز گھٹ کر رہ گئی۔ وہ لاش مجھ سے 2-3 قدم کے فاصلے پر آ کر ٹھہر گئی۔ اس کی باہر نکلی ہوئی آنکھوں میں ایک التجا، ایک خواہش، ایک آواز پنہاں تھی۔ اس کی بے نور آنکھیں تیزی سے گردش کرنے لگیں۔ چند منٹ ٹھہر کر اس لاش نے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ ایسی بے چارگی جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ نامعلوم وہ کیا کہنا چاہتا تھا مگر قوت گویائی سلب ہو چکی تھی۔ ٹھنڈی ہوائیں اخروٹ کے درخت سے ٹکرا رہی تھیں، سائیں سائیں کا ایک مخصوص صوتی تاثر اور پتوں کے ٹکرانے کا شور گونج رہا تھا۔ لاش نے رخ موڑا اور اخروٹ کے درخت کے سائے میں چند سیکنڈز میں تحلیل ہو گئی۔ اپنے ہاتھوں کو میں نے ایک دوسرے سے بھینچا، آنکھیں ملیں، مگر یہ خواب نہیں ہو سکتا تھا۔ میں دوڑ کر اخروٹ کے درخت کی جانب گیا مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ صبح اٹھ کر حسب معمول فرش کو جہاں خون پڑا ہوا تھا صاف کیا۔ اس سلسلے میں پولیس وغیرہ کو بتانا بے سود تھا، خواہ مخواہ پولیس کے اخراجات برداشت کرنے پڑتے۔ صبح سے شام تک دکان پر رہتا۔ 2-1 مرتبہ سامان لینے نوشہرہ بھی گیا مگر دستی چاچا کی دکان کو مقفل پایا۔ لوگوں سے دریافت کیا مگر کوئی مثبت پیش رفت نہ ہو سکی۔ دکان سے واپس آتا شام ہو جاتی، ایک انجانے خوف سے طبیعت مضمحل ہو جاتی۔ رات کی تنہائیاں مجھے ڈسنے کو آ جاتی اور وہ وقت انتہائی کرب و بے چینی میں گزرتا۔ آخرکار نیند کی گولی کھا کر لیٹ جاتا مگر نیند کوسوں دور بھاگ جاتی۔ کروٹیں لے لے کر جسم تھک جاتا، تب جا کر بمشکل تھوڑی دیر نیند کیا ہوش میں چلا جاتا۔ ایک دن بمشکل سویا کہ قدموں کی مخصوص دھمک نے اٹھا دیا۔ نہ جانے مجھے کیا سوجا، سیدھا صحن میں نکل آیا۔ وہی دلاور خان کی بے جان لاش اخروٹ کے درخت کے سائے سے نکل کر صحن میں آ چکی تھی۔ خون اسی طرح چہرے اور بدن سے بہہ رہا تھا۔ لاش نے پہلے کی طرح چند قدم پر کھڑے ہو کر میری طرف کچھ اشارہ کیا۔ میں مستقل اس کے چہرے پر نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر وہی بے نام سی اداسی، وہی بے بسی اور آنکھوں میں دکھ اور التجا۔ میں اس طرح دیکھ کر عجیب عجیب توہمات و شبہات میں غلطاں و پیچاں رہا۔ چند لمحے اسی طرح گزر گئے۔ لاش غائب ہو چکی تھی۔ میں حیرانی سے صحن میں اخروٹ کے درخت کے نیچے کھڑا رہا مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ اب یہ آئے دن کا معمول بن گیا، مجھے بھی عادت پڑ گئی۔ بلکہ اگر کوئی رات اس معمول کے خلاف گزر جاتی تو تمام دن ایک عجیب صورتحال کا شکار رہتا، جیسے کسی قریبی عزیز نے آنے کا وعدہ کیا ہو مگر اس کے نہ آنے پر انتظار بے چین کر دیتا ہے۔ ایک رات مزید دلچسپ واقعہ ہوا کہ دلاور خان کی لاش اخروٹ کے درخت کے قریب جانے کی بجائے دروازے کی طرف چل پڑی۔ ظاہر ہے دروازہ اندر سے بند تھا۔ دروازے کے قریب جا کر لاش ایک دم غائب ہو گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر کنڈی کھولی اور دروازے کو جو ہی کھولا
تو استجاب میں غرق ہو گیا کہ لاش بغیر دروازہ کھلے باہر کھڑی تھی اور مجھے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے چل پڑی۔ لامحالہ میں نے تعاقب میں قدم آگے بڑھائے اور آگے بڑھتا چلا گیا، لاش آگے آگے اور میں پیچھے پیچھے۔ میں ایسی پریشانی میں تھا کہ بند دروازے سے لاش باہر کیسے آ گئی کہ ہم قبرستان پہنچ گئے۔ دلاور خان کو جہاں سپرد خاک کیا تھا وہاں لاش نے مڑ کر مجھے دیکھا اور پھر نظر نہ آئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ لاش قبر میں چلی گئی۔ اب جب بھی گھر میں لاش آتی تو مجھے قبرستان تک واپس ساتھ آنا پڑتا۔ برابر میں مرحومہ خانم کی قبر تھی، میں وہیں بیٹھ جاتا اور فجر کے وقت گھر واپس آ جاتا۔ چند ماہ میں ذہنی طور پر بالکل مفلوج ہو چکا تھا۔ ایک دن دکان پر بیٹھا تھا کہ چاچا دلاور کے ایک دوست جو بہت دیندار اور نمازی شخص تھے آ نکلے، محبت پیار سے پیش آئے۔ چاچا دلاور کا ذکر چل نکلا، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے رو رو کر تمام بپتا ان کو سنائی۔ اس شخص نے نہایت اطمینان اور رازداری سے سنی اور مجھے اپنے سینے سے لگا کر دلاسا دیا اور کہا کہ ان کی ایک بزرگ سے یاد اللہ ہے، وہ کسی دن ان کے پاس لے چلیں گے۔ میں زارو قطار روتا رہا۔ مدتوں بعد کوئی میرے زخموں پر مرہم رکھنے والا ملا تھا۔ دوسری دن وہ آ گئے اور مجھے لے کر پیدل ہی 3 میل کا فاصلہ طے کر کے ان بزرگ کے پاس جا پہنچے جو ایک چھوٹی سی مسجد کے حجرے میں رہتے تھے۔ چہرے سے کبر سنی کی معصومیت ٹپکتی تھی۔ انہوں نے تمام رودات بہت تسلی سے سنی اور تبسم آمیز مسکراہٹ سے صرف یہ کہا کہ تم میرے ساتھ ہی رہا کرو۔ بیٹے دلاور خان کی روح بہت بے چین ہے، ہم دونوں اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کریں گے۔ میں وہیں زمین پر سونے لگا۔ روٹی وہ ساتھ پکاتے اور کھلاتے۔ یہاں رہنے سے مجھے کئی فائدے ہوئے جس کا مجھے چند دنوں میں واضح احساس ہو گیا۔ اول تو یہ کہ میں نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے لگا۔ دوم، وہاں تقریباً 1 سال رہنے کے دوران مجھے کبھی دلاور خان کی لاش نظر نہ آئی۔ سوم، یہ کہ ہر وقت دین و ایمان کی باتیں سن سن کر اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان پختہ ہو گیا، اور سب سے بڑی بات کہ مجھے سکون میسر آ گیا۔ میں رات کو آرام سے سونے لگا۔ ایک دن بعد ظہر مولوی صاحب نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ انہیں کشف ہوا ہے کہ دستگیر خان بھی چین سے نہیں ہے، دلاور خان کی رقم وہ واپس کرنے کو بے چین ہے۔ ادھر دلاور خان کی روح کو سکون مل جائے گا اگر تم دستگیر خان کو تلاش کر کے اس سے رقم لے لو جو اس نے نوشیرہ کا کاروبار بند کر کے حاصل کر رکھی ہے۔ اسے اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، چونکہ اب اس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ حضرت صاحب، دستگیر خان کو تلاش کرنا میرے لیے ناممکن ہے۔ تو وہ بولے، بھائی تمہارے لیے مشکل ہو سکتا ہے، اللہ کے نزدیک کوئی مشکل نہیں، میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ پھر ایک آیت بتائی کہ اس آیت کو 300 مرتبہ پڑھنے سے آسانی ہو جائے گی۔ میں نے عرض کی کہ میں قرآن پڑھ نہیں سکتا کیونکہ میں قرآن شریف پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ وہ خاموش ہو گئے اور ایک تعویذ لکھ کر دے دیا، دائیں بازو پر باندھ لو اور اب یہاں سے چلے جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، پھر مجھے آ کر ملنا۔ یہ کہہ کر شکورے نے گردن جھکا لی اور آتش دان میں سلگتی ہوئی آگ کو ٹھیک کرنے لگا۔ میرے اصرار پر جب شکورے نے مہر سکوت توڑی تو آہستہ آہستہ کہنے لگا، صاحب جی، میں نے 2 سال بڑی جدوجہد کی، نوشیرہ، بنوں، علاقہ غیر کا چپا چپا چھان مارا۔ آخر کار 2 برس بعد ایک بستی میں چاچا دستی کو جا لیا۔ مال کیا ملتا، وہ تو سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا۔ زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اب اس سے میں کیا بدلہ لیتا؟ اب اس کے پاس تھا ہی کیا؟ وہ شاید میرا منتظر تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس کے سامنے کوئی چیز ہے جس سے وہ متوحش ہے۔
دم توڑتے ہوئے دستگیر کے چہرے پر وحشت و کرب کے آثار تھے۔ اس نے دم توڑتے ہوئے مجھے دیکھا، ہونٹ ہلے تو صرف دلاور خان مجھے معاف کر دو کہا اور ہونٹ بند ہو گئے۔ دوسرے لمحے آنکھیں پتھرا گئیں اور نفسیں ڈوب گئیں۔ میرے دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ اس تمام عرصے میں یا اس کے بعد دلاور خان کی لاش پھر کبھی نظر نہ آئی، نہ کبھی خانم خواب میں نظر آئی۔ عبدالکریم سے رہا نہ گیا اور آخری سوال کر ہی ڈالا کہ تمہارے کاروبار کا کیا بنا؟ شکورہ بولا، نہ معلوم کہاں سے دلاور خان کے رشتہ دار آ گئے۔ میں جب واپس آیا تو مکان اور دکان ان کے قبضے میں تھی۔ اب میرا رشتہ ہی کیا رہ گیا تھا جو تھانہ کچہری جاتا۔ ان بزرگ کو تلاش کیا مگر معلوم ہوا کہ وہ بھی فوت ہو چکے ہیں۔ میں نے اسی میں عافیت جانی کہ کسی دور دراز مقام پر چلا جاؤں، یہاں آ گیا۔ 16 سال سے یہاں خدمت کر رہا ہوں اور اللہ اللہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہوں۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔